وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اس پاک مقدس ذات نے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہم سب کی قبروں کا سامان بنا دے اور نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی انجمن اشاعت دین اسلام رجسٹرڈ پنجاب، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مزید پھل نصیب فرمائے۔ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تبلیغ ایک تو عقیدے کی تبلیغ ہوتی ہے اور ایک عمل کی تبلیغ ہوتی ہے۔ عقیدے کی تبلیغ کافر کو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے، اور عمل کی تبلیغ مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا وذکر، اور نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت مومنوں کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، اور نیکی ہو یا بدی ہو، ہر چیز کے پیچھے اس کا محرک جو ہے وہ دعوت ہی ہوتی ہے۔ نیکی رونما ہو رہی ہو یا بدی رونما ہو رہی ہو، اس سے پیچھے جو چیز اس کا سبب ہے وہ دعوت ہے۔ جہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ وحی فرماتا ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے چیلوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحاشی کی طرف بلاتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اللہ کے نمائندے اس سرزمین پہ، اللہ تعالیٰ کے نمائندے، جس کو علامہ نے کہا تھا نا کہ خودی کا پاسباں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، یہ خدا کا ترجمہ ہے جو اللہ کی منشا اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے یہ بندہ جو اللہ کی منشا اللہ کے بندوں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جاؤ جس رب کی تم توحید کی بات کرتے ہو انہیں کہو وہ تمہیں نماز پڑھنے کی جگہ دے، ہم تمہیں یہاں جگہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے تمہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی وجہ سے آپ کو یہ منع کیا جا رہا تھا،
اور یہ قرآن مجید نے خود فرمایا. قرآن مجید فرماتا ہے حبیب لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے حبیب یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ تو آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. جب سے آپ نے میری بات کی ہے میری وجہ سے انہوں نے تمہیں جھٹلانا شروع کیا ہے. پھر فرمایا کہ میرے حبیب نے میری طرف بلایا اور انہیں یہ مخالفتیں سب کچھ برداشت کرنا پڑی. اللہ رب العزت کو جلال آیا اس بات پر جو ابو جہل نے بات کی تھی، ابو لہب نے، کہ آپ نے یہاں نماز نہیں پڑھنی. اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، میرے بندے کو منع کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا تقوی کا حکم دیتا پھر ٹھیک تھا، اور وہ ان چیزوں سے روکتا ہے. فرمایا ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جلال آیا کہ میرے نمائندے کو، میری طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت کو، جو میرے دین کو پہنچانے کے لیے گئے ہوئے، انہیں یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ، جو جھوٹی پیشانی ہے، خاطئہ اور خطا کار پیشانی ہے. اللہ رب العزت نے اس سختی کے الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے کہ دین کے مبلغ کے لیے یہ الفاظ اس نے استعمال کیے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر دین کے مبلغ سے اس طرح سے محبت فرماتا ہے. 18ویں سپارے کی جو آیت مبارکہ ہے نا جس میں تبلیغ کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ اس آیت کے تحت 18ویں سپارے کا جو آخری پیج ہے نا، اس سے پچھلا پیج، پچھلا صفحہ، اس کی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں. سورہ فرقان سے ایک پچھلا رکوع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، فرمایا اگر وہ کسی کام کے لیے تمہیں بلائیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، تو جب تک جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام نہ ہو جائے تم وہاں سے ہرگز نہ جاؤ. یہ مبلغ کے لیے حکم دیا گیا. اور اس کے تحت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ یہی حکم آج کے مبلغ کے لیے ہے. اور علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اگر وہ بھی کسی چیز کے لیے بلاتے ہیں تو جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور چھٹی نہ مل جائے تب تک آنے والے کو وہاں سے ہرگز نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کہ وہ دین کا کام ان سے لینے کے لیے، انہیں دین کے کام کے لیے مصروف رکھ رہے ہیں. آیت وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، جب تک حضور اجازت نہ دیں تب تک صحابہ نہ جائیں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ جو اپنے کسی کام کے لیے اجازت لیتے ہیں، قرآن مجید نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے حبیب تبلیغ کے لیے تو وہ آئے تھے لیکن کسی ضروری کام کے لیے وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، تو فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، جس کو روکنا چاہیں روک لیں. اور جس کو اجازت دیں، اللہ رب العزت نے یہاں ایک خوبصورت تربیت کا انداز فرمایا ہے. ہم یہاں پہ ہوا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہے، جب بھی یہاں سے اٹھ کے جانے لگتے قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے، تو قبلہ بابا سرکار کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا تھا جاؤ اللہ تعالی خیر کرے. یہ الفاظ ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب تم سے اجازت مانگے کسی کام کے لیے تو کہو فاضل، ان کو اجازت دے دو، لمن شئت منہم، جن کو چاہو اجازت دے دو.
اور ساتھ انہیں کہہ دو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری خیر کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ جو دین کے کام کے لیے تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے، جب چاہو اجازت دو اور ساتھ انہیں دعا بھی دے دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت اس کے ساتھ کی، قرآن مجید نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کے کام کے لیے بلائیں تو ان کے بلاوے کو ایسا نہ سمجھو جس طرح عام لوگوں کا بلاوا ہوتا ہے، بلکہ دین کے لیے چونکہ بلا رہے ہیں تو دوڑے دوڑے آؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دوڑ کے آؤ۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی تمہیں دین کے لیے بلاتا ہے تو جس طرح صحابہ کی ذمہ داری تھی فوری پہنچنا، اسی طرح ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کام کے لیے پہنچے۔ پھر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگلے الفاظ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو دیواروں کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں نا، اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو دیوار کی اوٹ لے کر چھپ کے نکل جاتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بعد میں فتنہ آ جائے، اس فتنے کو روکنے کے لیے تبلیغ کے لیے نکلو۔ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے جب تمہیں دین کے کام کے لیے بلایا جائے تو فوری طور پر پہنچو۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ 438 پر حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ جب تمہیں بلایا جائے تو کام کر کے جاؤ، اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، اور جب تک کام مکمل نہ ہو تب تک نہ جاؤ۔ اگر کوئی دیواروں کی اوٹ لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے امر کی مخالفت ہرگز نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم، کہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اس کی تشریح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحى اللہ تعالی عز وجل الی جبریل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل جاؤ ان انقلب مدینہ کذا و کذا، فلاں بستی کو جا کے اٹھا کے پھر اوپر سے اس طرح سے زور سے نیچے مار کے اس کو زمین میں دھنسا دو۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی فقال یا رب ان فیہم عبدک لم یعصک طرفۃ عین، یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک برگزیدہ نیک بندہ ایسا رہتا ہے جس نے ایک آنکھ جھپکنے کے دیر بھی تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلبها علیہ وعلیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسے دھنسانا بعد میں دوسروں کو دھنسانا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطُّ، میرے حدود کی باہر حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، دین کی طرف رغبت نہیں، لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور آج تک دین کی مخالفت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا۔ علامہ نے کہا تھا کہ یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا ہے محراب مسجد پر کہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب قیام کا وقت آیا، تبلیغ کا وقت آیا، پھر اندر مسجد میں یا مدرسے میں گھس کر بیٹھ گئے۔ نہیں، اس کے لیے تو نکلنے کی ضرورت تھی۔ اگر باہر نہ نکلو گے تو فتنہ ہوگا، گمراہی ہوگی۔ یہ جو 1946 میں سنی بنارس کانفرنس ہوئی تھی، وہاں سید محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدارتی خطبہ جو دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت اگر تم اپنی بقا اور اپنا وقار چاہتے ہو تو اس چیز پر عمل کرو کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو آپ تک پہنچا ہے وہ آگے پہنچائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہی فرمایا تھا
بلغو انی ولو آیا، مجھ سے ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے تو وہ زمانے تک پہنچا دو۔ صحابہ کرام نے اسی وقت تیاریاں فرمائیں، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، دور دور تک چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، جنگی لشکر کے ساتھ، آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر میں اس لشکر میں اس سفر میں فوت ہو جاؤں تو صحابہ میں جہاں فوت ہوں وہاں پر میری قبر نہ بنانا، بلکہ جہاں تم جانا چاہتے ہو میرے جنازے کو ساتھ لیے جانا، وہاں جا کے دفن کرنا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن میں بتا سکوں گا یا اللہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے میرا جنازہ گھر سے اتنا دور ہوا تھا، میں اتنا سفر کر کے دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ حضرت محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا دیکھو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیلان میں پیدا ہوئے، گھر چھوڑ کر بغداد چلے گئے اور وہاں پہ جا کے دین کا کام کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے بادشاہ سنجر حضرت قبلہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوستان چلے آئے اور اجمیر میں قیام فرمایا، اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سلطانی کو ترک کیا اور کچھوچا چلے آئے، اور جہاں جن بزرگوں کو بھی اولیاء کو آپ دیکھو گے وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں، پڑھے کہاں ہیں، اور تبلیغ کے لیے کس شہر کو جا کے آباد کیا ہے۔ آج وہی ہماری ذمہ داری ہے، وہی ٹاسک، وہی کام ہم نے پورا کرنا ہے۔ جو مشن قبلہ بابئی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ اتنا خوبصورت مشن ہے، اگر آپ اسی پر ہم لگے رہیں، مساجد، مدارس، تبلیغ، محمدی قافلے، اگر ان معاملات پر آپ لگے رہیں، یہ ایسا خاموش انقلاب ہے، ایسا خاموش انقلاب ہے جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز فرمایا تھا، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اسی انقلاب کے اندر ہی ہے۔ اور یہی جو ہے یہ بیج تیار ہوتے، یہ نرسری تیار ہوتی ہے، اور یہی نرسری ہوتی ہے جو پھر جا کے ملکوں کو آباد کرتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جن بچوں کو بیٹھ کر اپنے مدرسے میں پڑھایا تھا، وہی بچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کے وہاں بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے۔ وہ تیاری یہاں پر ہوتی ہیں، مساجد میں، مدارس میں، یہی محمدی قافلے، اس کے لیے آپ وقت دیں۔ اور جس طرح درس کا اہتمام یہاں پہ کیا جاتا ہے، اس درس کی طرف ہماری یہ جو توجہ ہے اس کو جتنا بھی ہو سکے اس کو زیادہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوفہ و ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔